کووڈ-19 نے پوری انسانیت کو متاثر کیا۔ کچھ ایسے شعبے ہیں جن میں ترقی ہوئی، لیکن زیادہ تر ایسے شعبے ہیں جنہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ایسے صورتحال سے دوچار ہوئے کہ جس کا اس سے پہلے انہیں تجربہ نہیں تھا۔ تعلیم کا شعبہ بھی انہی شعبوں میں سے ایک ہے۔ اسکولز بند ہو گئے، کالجز بند ہو گئے، یونیورسٹیز بند ہو گئیں، آن لائن ٹیچنگ ہوئی، کچھ بچے انوالو ہوئے، کچھ ٹیچرز انوالو ہوئے، کچھ اسکولز انوالو ہوئے، لیکن 100% بچے 100% وقت اس میں صرف نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن ٹیچنگ کا مکمل فائدہ بچوں کو نہیں پہنچا۔ بہت سارے بچوں نے اس سے استفادہ کیا بھی، لیکن زیادہ تر بچے جو ہیں وہ اس سے مستفید نہیں ہوئے۔ اب جب اتنے لمبے لاک ڈاؤن کے بعد، تقریباً 9-10 مہینے کے بعد جب اسکول کھل رہے ہیں، تو اسکولس کے لیے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں، کیونکہ ایک جو یہ گیپ آ گیا ہے تعلیم کا، اس کو کسی طریقے سے فل کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت نے نئی SOPs متعارف کرائی ہیں، جس میں آدھے بچے ایک دن آتے ہیں، آدھے دوسرے دن آتے ہیں۔ اب ایک ہی لیکچر کو ٹیچر کو 2 دفعہ ڈلیور کرنا ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے دسمبر تک 2 مہینے اسکول لگنے ہیں، تو اس میں سے بچے پریکٹیکلی وہ 1 مہینہ ہی اس سے مستفید ہو سکیں گے، کیونکہ وہ ہفتے میں 3 دن آئیں گے اور 3 دن نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح بہت سارے مسائل ہیں۔ پورے سال کا جو کورس ہے وہ پڑا ہوا ہے، کیریکولم کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے ہوتے ہیں، وہ تو دکھائی دیتا ہے کہ وہ ہم مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ شاید 20 یا 25% آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں۔ لیکن جتنا بھی ہوا اس وقت، یہ سب سے اچھی بات ہے کہ تمام اسکولز جو ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ، جسے کہنا چاہیے فزیکل ڈسٹینسنگ، اس کا اہتمام کر رکھا ہے۔ بچے جو ہیں وہ ایک مناسب وقفے پر بیٹھتے ہیں۔ جب اسکول میں صبح آتے ہیں بچے، جس گاڑیوں پر آتے ہیں، اسکول کی گاڑیوں پر بچے آتے ہیں، ان میں بھی اسی طریقے سے کیا ہوا ہے کہ اگر 3 بچے جو ہیں، 3 بچوں کی سیٹ ہے، تو اس پر 2 بچے بیٹھتے ہیں، اور 1 بچے کی جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے۔ جو 2 بچوں کی سیٹ ہے اس پر صرف 1 بچہ بیٹھتا ہے۔ تو جب وہ اسکول میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے، جس وقت وہ گاڑی پر جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے، انہیں ایک ہینڈ سینیٹائز کیے جاتے ہیں ان کے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے۔ اسکول میں جب داخل ہوتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ماسک پہن رکھا ہے۔ اگر کوئی بچہ کبھی ماسک ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، تو اسکول میں ایکسٹرا ماسک پڑے ہوتے ہیں جو گیٹ پر ہوتے ہیں، اور وہ انہیں مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ بچے جس وقت اسکول کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر 2 اسٹیشنز بنے ہوتے ہیں، جہاں پر ان کا باڈی ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے، اور اگر کسی بچے کا باڈی ٹیمپریچر زیادہ ہو تو اس سے ایک آئسولیشن روم ہے وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر 15 منٹ کے بعد پھر ان کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ دوبارہ لیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ گرمی کی وجہ سے یا چل کر آنے کی وجہ سے یہ باڈی ٹیمپریچر زیادہ ہوا ہے یا اس بچے کا کوئی مسئلہ ہے۔ آج تک تو جتنے بچوں کا باڈی ٹیمپریچر لیا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے کسی بچے کا کوئی بیماری نہیں تھی، اور وہ صرف چل کر آنے کی وجہ سے کچھ بچے زیادہ گرمی محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت ٹیمپریچر وقتی طور پر زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ 15 منٹ انہیں آئسولیشن روم میں رکھ کر پھر ان کا ٹیمپریچر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت بچے کلاس رومز میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک فزیکل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کلاس روم میں بھی وہ ایک گھٹے کی صورت میں نہیں جاتے، بلکہ وہ ایک مناسب وقفہ رکھ کر جاتے ہیں۔ کلاس روم میں وہ اسی طرح وقفے سے بیٹھتے ہیں۔ بریکس جس طرح پہلے ریسیشنز ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی، اب ہاتھ دھونے کے وقفے ہوتے ہیں جس میں وہ باہر آتے ہیں، لائن اپ ہوتے ہیں، اور مختلف اسٹیشنز پر جا کر وہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اور
جو گھروں سے انہوں نے اپنے لیے لنچ لایا ہوتا ہے یا کچھ سنیکس لائے ہوتے ہیں وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. کینٹینز بند ہے. جو بورڈنگ ہاؤس ہے اس کے بچے جس وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا بورڈنگ ہاؤس میں بھی انہوں نے ایک فزیکل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کا اہتمام کیا ہوتا ہے, اور کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تقریباً کم از کم 4 فٹ پر, اور جو باقی اسٹینڈرڈ ہے 6 فٹ پر بچے بیٹھتے ہیں. اور اسی طرح بورڈنگ ہاؤس کے اندر نماز پڑھتے وقت بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے احتیاط کریں تو ہم کرونا کی جو ایک اگر ہم اسی طرح احتیاط کریں تو ہم کرونا کو شکست دے سکتے ہیں, اور اس کے جو نقصانات ہیں ان سے ہم اپنے بچوں کو, بڑوں کو اور اپنی پوری قوم کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک.